الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في تعظيم قتل المؤمنين باب ہے مومن کے قتل کی عظمت یا مومن کا قتل کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، مومن کا قتل کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا امر ہے، اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن الشعيب عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية۔ روایت ہے خالد بن دہقان سے، یہ کہتے ہیں خالد بن دہقان کہ ہم لوگ غزوہ قسطنطینیہ میں تھے، بذلقیہ، ذلقیہ یہ ملک روم میں ایک شہر کا نام ہے۔ ذلقیہ مقام ذلقیہ یا شہر ذلقیہ میں غزوہ قسطنطنیہ کے موقع پر ہم وہاں تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا، غزوہ قسطنطنیہ جو یعنی جس میں یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ اس میں شریک تھے اس لشکر میں، اور اس لشکر میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت دی ہے، اور مغفرت انہی کی ہوتی ہے جن سے گناہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے گناہ کی بشارت ہے۔ اس طرح سے یزید کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے جس میں غزوہ قسطنطنیہ میں شریک ہونے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت دی ہے۔ تو بہرحال یہ اسی غزوے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِّن فلسطین، اہل فلسطین میں سے ایک آدمی متوجہ ہوا آیا، چنانچہ ایک آدمی اہل فلسطین میں سے آیا، یا اچانک یا اتنے میں ایک آدمی آیا، من اشرافہم، اہل فلسطین کے اشراف اور خیار لوگوں میں سے تھا، یعنی جو صاحب فضل اور بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں ان میں سے وہ آدمی تھا۔ یعرفون ذلک لہ، لوگ جانتے تھے اس کے اس مقام و مرتبہ کو، وہ آدمی جو آیا اہل فلسطین میں سے جو ان کے اشراف اور خیار بہترین لوگوں میں سے تھا، یعرفون لہ ذلک، اس کے لیے ان کے اس مقام و مرتبے کو جانتے تھے لوگ۔ یقال لہ ہانی ابن کلثوم بن شریک الکنانی، اس آدمی کو جو اہل فلسطین سے آیا تھا، اس آدمی کو کیا کہا جاتا تھا؟ ہانی ابن کلثوم بن شریک الکنانی، اس آدمی کا نام معلوم ہو گیا، اس کا نام یہ ہے۔ فسلم علی عبداللہ ابن ابی زکریا، انہوں نے ہانی بن کلثوم نے سلام کیا عبداللہ بن ابو زکریا سے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ، اور عبداللہ بن ابی زکریا بھی ان کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ یعنی ان کا جو حق ہے، مطلب ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، بڑا آدمی ہے، اس طرح اس سے کس طرح ملنا چاہیے، کس طرح اسے کی ضیافت کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کے حق کو پہچانتے تھے۔ قال لنا خالد، تو خالد نے ہم سے کہا، یہی خالد بن دہقان وہ واقعہ بیان کرنے کہتے ہیں فحدثنا عبداللہ ابن ابی زکریا، تو جن سے سلام کیا تھا ہانی بن کلثوم نے وہ عبداللہ بن ابی زکریا ہیں، تو انہوں نے حدیث بیان کی، عبداللہ بن ابی زکریا نے ہم سے حدیث بیان کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خالد بن دہقان کہہ رہے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن ابی زکریا نے حدیث بیان کی۔ قال، عبداللہ بن ابی زکریا کہتے ہیں سمیت ام الدرداء تقول، میں نے ام درداء کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہی تھی سمیت ابا الدرداء، میں نے ابو الدرداء کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کا نام ہے اویمر بن زید رضی اللہ عنہ۔ ابو الدرداء کا نام کیا ہے؟ اویمر بن زید، اویمر بن زید رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، ہر گناہ
امید ہے اللہ سے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ الا من مات مشرکا، مگر وہ شخص جو مشرک مرا ہے، جو مشرک ہو کے مرا، جو شرک کی حالت میں مرا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ او مومن قتل مؤمنا متعمدا، یا یہ کہ وہ مومن جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے، جو دوسرا جملہ ہے، پہلا جو جملہ ہے اس سے قرآن کی تائید موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو ویغفر ما دون ذلک آیت کریمہ میں ہے، تو دونا میں قتل مومن بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں یہ ہے کہ جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی مغفرت نہیں ہے گویا کی۔ تو یہاں پر جو مغفرت نہ ہونے والی بات ہے تو یہ بات اس شخص کے بارے میں جو مومن کو جان بوجھ کے اور حلال سمجھ کے قتل کرے، اس کے خون کو حلال سمجھے جو کہ حرام ہے۔ تو حرام اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ جہنم میں ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ جو شخص حلال سمجھے، اگر حلال نہیں سمجھتا ہے تب وہ جہنم میں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے ڈالے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا یا کچھ دن کے لیے ڈالے گا پھر نکال لے گا، اللہ کی مشیت پر وہ ہوگا۔ فقال حانی بن کلثوم، تو حانی بن کلثوم جو وہاں موجود تھے، جو ابھی آئے تھے یہاں پر محفل میں، انہوں نے کہا سمیت محمود بن ربی، میں نے محمود بن ربی کو فرماتے ہوئے سنا، یحدث، حدیث بیان کر رہے تھے، عن عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت کے واسطے سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہ سمعہ یحدث، کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا، وہ بیان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا من قتل مؤمنا فاعتبت بقتله لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ یہ محمود بن ربی یہ بھی صحابی ہیں لیکن یہ صغار صحابہ میں سے، چھوٹے صحابہ میں سے، یہ اکثر حدیث صحابی ہی سے روایت کرتے ہیں، روایت الصحابی عن الصحابی۔ تو انہوں نے عبادہ بن صامت کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا من قتل مؤمنا فاعتبت بقتله، جس نے مومن کو قتل کیا اور اس کے قتل میں مبالغہ کیا، اعتبت بقتله، اس کے قتل میں مبالغہ کیا، قتل کے ذریعے مبالغہ کیا، ایک تو مطلب یہ ہوا اعتبت کا، اور اگر عین کو غین پڑھیں، بعض نسخوں میں اغتبت ہے غین کے ساتھ اور بعض میں عین کے ساتھ ہے، پہلے نقطے تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو کسی نے اس کو اعتبت پڑھا، کسی نے اغتبت پڑھا۔ تو اگر اعتبت پڑھتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تو معنی ہوگا کہ اس کے قتل میں مبالغہ کیا ہے، اور اگر غین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو معنی ہوگا کہ اس کے قتل سے خوش ہوا، جس نے مومن کو قتل کیا اور اس کے قتل سے خوش ہوا۔ 4 نمبر نیچے حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، بالعین المہملہ كما نص علیہ الخطابی فی معالم السنن والحافظ الغسانی وضبط ابن النصیر وغیر واحد بالغین، وغیر واحد بالغین المعجم ایضا، ان کے علاوہ اور دیگر لوگوں نے غین کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ غین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو معنی ہوگا کہ اس کے قتل سے وہ خوش ہوتا ہے، چونکہ عام طور پہ جو جس کو قتل کرتا ہے وہ اپنے دشمن کو قتل کرتا ہے، دشمن کو قتل کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہی ہے کہ من قتل مؤمنا فاغتبت بقتلہ، جس نے کسی مومن کو، مسلمان کو قتل کیا اور اسے قتل کر کے وہ خوش ہوا، لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کے صرف اور عدل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ صرف اور عدل کا مطلب ہے نفلی اور فرض عبادت، صرف سے مراد نفلی عبادت اور عدل سے مراد فرض عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں اس کے اس گناہ کی وجہ سے قبول نہیں فرمائے گا، اے نافلتاً ولا فریضتاً وقیل غیر ذلك، اور اس کے علاوہ بھی معنی لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ مطلب جس نے مومن کو قتل کیا، قتل کر کے خوش ہوا اس پر، مطلب اس پر افسوس نہیں کیا، اپنے توبہ استغفار نہیں کیا، بلکہ اس گناہ پر وہ خوش بھی ہے، تو یہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا، چونکہ اس نے ایک
حرام اللہ کی حرمت کی اس نے بے حرمتی کی، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو اس نے حلال سمجھا، یا یہ کہ اس کو وہ حلال سمجھ کے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال سمجھ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ قال لنا خالد، ہم سے خالد نے کہا، خالد بن دہقان نے کہا، ثم حدثني ابن ابی زکریا، پھر ابن ابی زکریا نے ہم سے حدیث بیان کی، ان ام الدرداء، ام الدرداء کے واسطے سے، ان ابی الدرداء، ابھی انہوں نے پھر ابو الدرداء کے واسطے سے۔ تو یہاں ہانی بن کلثوم نے یہ بات ایک اپنی سند سے بیان کی، اور ابن ابی زکریا جو عبداللہ ابن زکریا یہاں اوپر گزرے وہی، پھر انہوں نے ام درداء اور ابو درداء کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، برابر مومن آدمی ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ معنق کہتے ہیں جس کی پیٹھ پر بوجھ نہ ہو، ہلکا پھلکا ہو، تیز چلتا ہو، یعنی اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی کسی کا کوئی دباؤ نہیں، کسی کا کوئی وزن نہیں، کوئی بوجھ نہیں، بے فکری سے اپنا زندگی گزار رہا ہے۔ تو مومن آدمی برابر ہلکا پھلکا بے فکر ہوتا ہے، ما لم یصب دما حراما، جب تک وہ حرام خون نہ کرے، ما لم یصب دما حراما، جب تک وہ کسی کا خون نہ بہائے، نہ حق خون نہ بہائے۔ فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا، اور جب دم حرام یہ مطلب جس کا خون بہانا حرام ہے اس کا وہ خون بہاتا ہے، تو جب جس کا خون اس نے بہا دیا، دم حرام بہا دیا، بلہا، تب وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کا خون اس کے سر ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنی زندگی بھاری لگتی ہے، بوجھل لگتی ہے، اور وہ سست ہو جاتا ہے، عاجز اور تنگ ہو جاتا ہے، اس کی عجیب یعنی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے انسان کو قتل کر دیا۔ اگر مسلمان ہے تو مومن ہے، اگر مومن نہیں ہے، کافر ہے، تو کوئی اسے پرواہ نہیں، فکر نہیں، لیکن مومن ہے تو اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بوجھ آ گیا ہے، کیونکہ اسے اپنے آخرت کی فکر، اپنے گناہ سے اسے مطلب شرمندہ ہے وہ، اس لیے اسے بوجھ لگتا ہے وہ گناہ۔ وحدث ہانی بن کلثوم، اور ہانی بن کلثوم نے حدیث بیان کی محمود بن ربی کے واسطے سے، یہاں آپ یہ حدیث گزری ہے، ان عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت کے واسطے سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، مثلہ سوا، اسی کے جیسے جیسے انہوں نے حدیث بیان کی ہے، کیونکہ پہلے عبداللہ بن زکریا نے حدیث بیان کی ام درداء کے واسطے سے، پھر محمود بن ربی نے حدیث بیان کی عبادہ بن صامت کے واسطے سے، پھر عبداللہ بن زکریا نے حدیث بیان کی، اور پھر محمود بن ربی کی حدیث بیان کی، محمود بن ربی نے حدیث بیان کی، جس کو مؤلف نے ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ ایسے ہی الفاظ تھے، مثلہ سواء، بالکل انہی کے جیسے جیسے انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ تو گویا کہ وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، دوسرے کو بھی اگر اس جیسی حدیث یاد ہے تو وہ بھی اپنی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس طرح سے حدیث کا مذاکرہ ان کے درمیان وہاں چل رہا تھا۔ اس حدیث میں جو محل شاہد باب سے مناسبت ہے، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا قتل کرنا کتنا سنگین ہے، کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے گناہ کے امید ہونے کی مغفرت نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ یعنی اس کو خون کو حلال سمجھ کے، مومن کے خون کو حلال سمجھ کے اگر کرتا ہے تو اس کے گناہ کی مغفرت کی امید نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اتنا خطرناک ہے ایک مومن کا خون کرنا۔ اگلی روایت، قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة بن خالد او غيره قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اغتبت بقتله، قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله۔ خالد بن دہقان کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن یحییٰ الغسانی سے اس لفظ کے بارے میں پوچھا، حدیث میں یہ جو جملہ آیا تھا اغتبت بقتلہ، ابھی جو پیچھے گزرا ہے وہاں اعتبت تھا، یہاں اغتبت بقتلہ لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن کو قتل کر کے پھر اس پہ خوش ہوتا ہے، یا یہ کہ اس پر میں وہ مبالغہ کرتا ہے، اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا، یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، الذین یقاتلون فی الفتنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے میں قتال کرتے ہیں، فیقتل احدہم، چنانچہ ان میں کا کوئی ایک قتل کر دیتا ہے، یہ قتل کرنے والا یرا سمجھتا ہے،
انہو علی ہدا کہ وہ ہدایت پر ہے، صحیح رستے پر ہے، اس نے صحیح کیا اس کو قتل کر کے، مطلب گناہ بھی کیا اور گناہ کر کے سوچتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، غلط پر ہے اور پھر سوچتا ہے کہ میں صحیح پر ہوں، تو یہ جو ہے جہل در جہل، غلط ہے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ لا یستغفر اللہ، صحیح سمجھتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں طلب کرتا، سوچتا ہے میں نے صحیح کیا اس کو مار کے، اس کو قتل کر کے، ایسا سوچتا ہے، تو پھر وہ صحیح سمجھتا ہے تو استغفار نہیں کرتا، اگر غلط سمجھتا اور پچھتاتا اپنے کیے ہوئے پر تو اللہ سے استغفار کرتا، توبہ کرتا، تو ایسا آدمی استغفار نہیں کرتا، یعنی من ذالک، یعنی اس قتل سے، اس گناہ سے وہ استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ یہ اس جملے کا مفہوم ہمیں اس عالم کی زبانی ہمیں معلوم ہو گیا۔ اگلی روایت ہے یہاں پر جو ہے ایک چیز ہے، مطلب حدیث کی یہ شرح ایک عالم کے واسطے سے ہمیں معلوم ہوئی، البتہ یہ ہے کہ یہاں صدقہ بن خالد او غیرہ کا لفظ ہے، یہ کہہ رہے محمد مبارک کہہ رہے ہیں کہ صدقہ بن خالد نے بیان کیا یا ان کے علاوہ کسی اور نے بیان کیا، اگر ان کے علاوہ کسی اور نے بیان کیا ہے، وہ اگر ضعیف ہوئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہاں پر ایک عالم نے ایک بات بیان کی ہے حدیث کی تشریح میں، یہ حدیث بیان نہیں ہوئی، حدیث کا لفظ تو یہ پیچھے حدیث میں صحیح سند سے ثابت ہے، اس لفظ کی تشریح میں ایک عالم نے مسئلہ بیان کیا ہے، اس لیے سند میں اگر کچھ ضعف بھی ہے، کوئی علت بھی ہے، کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے ایک حدیث تو ثابت ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد عن مجالد بن عوف ان خارجة بن زید قال سمعت زید بن ثابت في هذا المكان، روایت ہے خارجہ بن زید بن ثابت سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے اس جگہ میں سنا ہے، یعنی خارجہ بن زید اپنے والد سے گویا کہ وہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ سند میں جو ابو الزناد جو آیا ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن ذکوان، عبداللہ ابن ذکوان، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زید بن ثابت کو اس جگہ فرماتے ہوئے سنا ہے انزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل کی گئی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها، یہ آیت بہت ہی مطلب شدید وعید ہے، جو مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کے، فجزاؤه جہنم، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم، خالدا فیها، اس میں ہمیشہ رہے گا، تو یہ بہت ہی سخت وعید ہے، جو شخص مومن کو، مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب نسبی، یعنی ایک طویل مدت وہ جہنم میں رہے گا، یا نسبتاً دوسرے لوگوں کے وہ زیادہ جہنم میں رہے گا، یا یہ کہ اس میں بہت تنبیہ ہے، یا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مومن کے خون کو حلال سمجھ کے قتل کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو یہ چند مفہوم اس آیت کے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کے بعد نازل ہوئی جو فرقان میں ہے، بعد التی فی الفرقان، جو سورہ فرقان میں ہے، سورہ فرقان میں کون سی آیت ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، نہ ہی اسے قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، تو یہ آیت نازل ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے 6 مہینے بستۃ اشہر، 6 مہینے کے بعد نازل ہوئی، انزلت هذه الآیہ، یہ آیت، یہ پہلی والی آیت ہے، وَيَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 93، یہ آیت سورہ فرقان کی آیت ہے، یہ دوسری آیت سورہ فرقان کی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے، تو یہ آیت اس سے 6 مہینہ بعد نازل ہوئی۔ پہلی جو صورت ہے سورہ نساء کی آیت ہے، پہلی آیت، کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کے بعد نازل ہوئی جو سورہ فرقان میں ہے، کتنے دن بعد نازل ہوئی؟ 6 مہینے کے بعد یہ نازل ہوئی، 6 مہینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث پر علامہ البانی نے صحیح کا حکم لگایا ہے، البتہ یہ ہے کہ
اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق، یہ جو راوی ہیں اس کو علماء نے محققین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امام مسلم وغیرہ نے ان کی روایتیں نقل کی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق کی، اسی لیے شاید یہاں پر ان پر صحت کا حکم لگائے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کچھ علماء نے کہ یہ حدیث منکر ہے، اور نکارت کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ سورہ فرقان کی آیت یہ مکہ میں نازل ہوئی اور سورہ نساء یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور دونوں کے درمیان میں جو مدت ہے نزول کی وہ اتنی نہیں ہے، وہ جو ہے 6 مہینہ نہیں ہے، وہ اور زیادہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو 6 مہینے والی بات بیان کی ہے تو یہ نکارت ہے، شاید کسی راوی سے مطلب غلطی ہوئی ہو، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ یہ آگے پیچھے والی بات کیوں بیان کی ہے، یہ اس کے بعد نازل ہوئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں نازل ہوئی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اوپر والی آیت ہے اس میں کیا ہے کہ جس نے مومن کو قتل کیا اس کی مغفرت نہیں ہے، مغفرت نہیں، اسی لیے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو یہ بعد میں نازل ہوئی اور یہ پہلے نازل ہوئی ہے، تو گویا یہ بعد والی آیت ناسخ ہے اور پہلی والی آیت منسوخ ہے۔ جو پہلی والی آیت ہے سورہ فرقان کی یہاں جو نیچے لکھی ہے، اور جو پہلے لکھی ہے وہ مطلب بعد میں نازل ہوئی ہے، یہاں لکھا بعد التی فی الفرقان، تو جو پہلے آیت لکھی ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اس آیت کے جو سورہ فرقان میں ہے، تو پہلی آیت ناسخ ہے اور یہ دوسری آیت یہ کیا ہے، یہ منسوخ ہے۔ منسوخ اس میں کیا ہے؟ اصل جو منسوخ والی بات ہے وہ اس آیت میں آگے چل کے ہے، یہاں پر آیت مکمل نہیں لکھی ہے، آیت کا جو حصہ منسوخ ہے اس آیت سے بقول ان کے، وہ آیت میں یہاں ظاہر نہیں ہے۔ آیت جب مکمل ہم پڑھیں گے تو آگے آیت میں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آگے یہ ہے۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتے، نہ اللہ جس نفس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، تو آگے چل کے آیت میں یہ ہے کہ یہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارا یا نفس مومن کو قتل کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، تو اس کو گناہ ملے گا اور اس کے لیے دگنا عذاب ہے قیامت کے دن، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، آگے مستثنیٰ مگر جس نے توبہ کر لیا اور نیک عمل کر لیا، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی آیت منسوخ ہے، توبہ والی بات، مطلب جس نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کے لیے توبہ بھی نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے پوری حدیث کا۔ یہاں پر یہ جو بات ذکر کی ہے زید بن ثابت نے یہاں پر ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے جو پہلے یہ بعد میں نازل ہوئی اور یہ پہلے نازل ہوئی ہے، تو بعد والی آیت پہلی والی آیت کے لیے ناسخ ہو جائے گی، تو اس لیے جس نے مومن کو قتل کیا اس کے لیے مغفرت بھی نہیں، توبہ بھی نہیں ہے۔ خلاصہ کیا نکلا اس کا؟ اس کے لیے توبہ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے صحیح مسئلہ اس میں یہ ہے اس کے لیے توبہ ہے، اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت اپنے اصلی حکم پر ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اور اس کو حلال سمجھے تب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا یہ کہ ہمیشگی سے مراد یہاں پر نسبی ہمیشگی ہے، وہ ہمیشگی نہیں ہے جو کفار کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کی حدیثوں میں بھی اسی طرح کا بیان ہے، دیکھیں گے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا جریر عن منصور عن سعید بن جبیر او حدثني الحكم عن سعید بن جبیر قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما فقال لما نزلت الآية التي في الفرقان، یہ کہتے ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے مسئلہ دریافت کیا، فقال، تو ابن عباس نے کہا کہ جب نازل ہوئی وہ آیت جو سورہ فرقان میں ہے، یہ آیت والذین لا يدعون، پیچھے وہی آیت جو پیچھے گزری ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، آخر میں آگے جا کے الا من تاب
اس کے بعد یہ ہے کہ جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے گناہ ہے، اس کے بعد ہے کہ جس نے توبہ کر لیا تو اس کے لیے توبہ ہے۔ قال مشرکو اہل مکہ قد قتلنا النفس، ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے تو اس نفس کو قتل کیا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ودعونا مع اللہ الہا آخر، اور ہم نے تو اللہ کے ساتھ دوسرے باطل معبودوں کو بھی پکارا ہے، وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، ہم نے تو فحش کام بھی کیے ہیں، ہم نے تو فحش کام بھی کیے، تو ہماری کیسے مغفرت ہوگی؟ تو یہاں پر آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو اور جنہوں نے ناحق خون نہیں بہایا ہو، فحش کام نہ کیے ہوں، تو ان کی بڑائی ہو رہی ہے، ہم تو یہ سب کام کر چکے ہیں، ہم اگر مسلمان بھی ہوں گے تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ ہاں مگر جو توبہ کر لے، مسلمان ہو جاؤ توبہ کر لو، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ ایسے ہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فَهَٰذِهِ لِأُولَٰئِكَ، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، مطلب جو پہلے سے کافر ہیں پھر وہ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کے گناہ گزشتہ معاف ہو جاتے ہیں، انہوں نے جو قتل کیا ہے اور جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، مسلمان کے بارے میں نہیں جو مسلمان کو قتل کر دے، ان لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں، ایسا اس حدیث سے مفہوم ہو رہا۔ ابھی آگے دیکھیے گا، ابھی مکمل بات نہیں ہوئی ہے۔ قال کہتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ، اور رہی وہ آیت جو سورہ نساء میں ہے، جو آیت پیچھے گزری ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الآیہ، تو یہ جو آیت ہے کہتے ہیں الرجل اذا عرف شرائع الاسلام، یہ آیت ان لوگ اس آدمی کے بارے میں ہے کہ جب وہ اسلام کے شرائع احکامات کو جان لیتا ہے، جان لے کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے پھر بھی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ آیت ہے۔ ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، پھر اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم ہے، فلا توبۃ لہ، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو سعید بن زبیر نے بیان کی ہے۔ اب سعید بن زبیر کہتے ہیں فذکرت ھذا لمجاہد، یہ ابن عباس والی بات میں نے مجاہد سے ذکر کی، تو فقالا، مجاہد بھی مفسر قرآن بڑے عالم تھے، تو مجاہد نے کہا الا من ندم فلا توبۃ لہ الا من ندم، انہوں نے اس سے مستثنی کر دیا کہ توبہ نہیں مگر اس کے لیے جو اپنے گناہ پر نادم ہو۔ یعنی مجالد کیا کہہ رہے ہیں؟ مجالد کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی توبہ ہے، جو مسلمان ہے، مومن ہے، اگر اس نے یعنی جان بوجھ کے، اس نے پتہ ہے، اسے علم ہو گیا حرام ہے لیکن پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی اور اس نے قتل کر دیا تو اس کے لیے بھی توبہ ہے۔ الا من ندم، جو مگر جس کو ندامت ہے، شرمندگی ہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں جس بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے تھے اور پھر وہ مسئلہ پوچھنے گیا ایک میاں جی سے، اس نے کہا تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے قتل کر دیے۔ پھر ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا، اس نے کہا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی تمہارے لیے توبہ ہے۔ تو مسئلہ اس میں درست یہ ہے کہ توبہ ہے، مسلمان کو اگر کوئی مسلمان بھی قتل کر دے اس کے لیے بھی توبہ ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو چاہے تو قبول کر لے، اگر اس کی توبہ شرائط کے مطابق ہے۔ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو بات جو گزری ہے اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا بعد میں، جیسا کہ دیگر روایتوں میں ہے۔ یہ ابن عباس کا پہلا ایسا سمجھنا تھا ان آیتوں کو، بعد میں انہوں نے یہ اس مسئلے سے رجوع کر لیا اور پھر ان کا یہ اعتقاد رہا کہ اس قاتل کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ باقی حدیث انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے، وقت قریب ہے۔ جی ہاں، حقوق العباد میں سے ہے۔
دیکھیے توبہ اللہ رب مطلب یہاں توبہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ توبہ اس کے لیے کھلی ہے، توبہ کا دروازہ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ باقی یہ ہے کہ جو حدود ہے، قاتل کی جو سزا ہے، توبہ کرنے کی وجہ سے حدود معاف نہیں ہوتے ہیں۔ وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ کہ حقوق العباد ہیں، جو حقوق العباد میں سے اب جو آدمی مقتول ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے جنت دے دے گا، اس کے لیے اجر و ثواب دے دے گا، تو اسے کیا چاہیے پھر؟ مقتول آدمی ہے، ظلماً قتل ہوا ہے، اب وہ کیا کسی سے بدلہ لے گا؟ اس کے لیے تو مل گیا۔ تو اللہ کی مشیت کے تحت رہیں گے یہ مرتکب کبیرہ، جتنے بھی ہیں مرتکب کبیرہ اللہ کی مشیت کے تحت یہ ہوں گے۔ باقی مسئلہ تھوڑا محل نظر ہے، انشاءاللہ اور مزید اس کے بارے میں اگلے درس میں روشنی ڈالیں گے۔ ٹائم ختم ہو چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔